کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہشت کی شہیدگاہ کے اندر، اس وسیع میدان کے اندر ایک مرتبہ پھر جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج کا دن وہ مبارک دن ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کے اندر اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو یہاں دیکھ کر، اس سارے مجمع کو دیکھ کر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتے ہیں اور فخری انداز میں پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ مجمع یہاں کیوں جمع ہوا ہے؟ یہ لوگ کس وجہ سے یہاں آئے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت کو ساری بات کا پتہ ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے ان کی یہاں آنے کی، کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، یہ مزدور ہیں، مزدوری کر کے آئے ہیں، یہ کام کر کے آئے ہیں، یہ اجیر ہیں، یہ اپنی اجرت لینے، اپنی مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میری عزت کے قسم، میری کبریائی کے قسم، میرے جلال کے قسم میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہے، اپنا کام مکمل کر دیا ہے، آج میں ان کو ان کی اجرت دے کر یہاں سے بھیجوں۔ اللہ رب العزت اس مجمع کو اس کی اجرت دیتا ہے، اس کی مزدوری دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پورے رمضان روزے رکھے، پورے رمضان تراویح پڑھی، پورے رمضان تہجد کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کیا۔ آج ان کی اگر کوئی مزدوری ہے، کوئی اجرت ہے، تو وہ یہ ہے کہ آج یہ جب اس میدان سے نکلیں گے، واپس جائیں گے، تو ان کے گناہ بالکل ختم کر دیے جائیں گے، ان کی مغفرت کر دی جائے۔ آج کے اس وسیع میدان کے اندر جتنے بھی لوگ جمع ہیں، جس وقت یہ میدان سے باہر نکلیں گے، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو حسنات سے تبدیل فرما دے گا، نیکیوں سے بدل دے گا۔ کہ میری ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ذات کے قسم میں تمہیں گواہ کرتا ہوں۔ اللہ گواہ بنا کر اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ گواہوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ فرشتوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے ہماری مغفرت کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج جس نے رمضان کو اچھے انداز میں گزارا ہے، اس کا دل خود بخود مسرت میں ہے، خوشی میں ہے۔ جو صحیح نہیں کر سکا، رمضان کو صحیح نہیں گزار سکا، آج وہ خود شرمندہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے رمضان گزارا، اللہ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر خوشی ڈال دی ہے۔ آج ہم خوشی کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور خوشی کے ساتھ انشاءاللہ یہاں سے ہم رخصت بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن وہ دن دیا ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہر مذہب کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن منانے کے انداز الگ ہے۔ ہمارے یہاں کسی تاریخ پر خوشی نہیں منائی گئی، قرآن کریم نازل ہوا، اس کا کوئی خوشی کا دن متعین نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خوشی کے دن متعین کیے ہیں، وہ دن وہ ہیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کر کے آئے ہیں، اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں ثواب دینے کے لیے، ہم سے خوش ہونے کے لیے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس دن کے اندر جب ہم یہاں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس کے اندر ہمیں ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، ہمیں عزت کا پروانہ دیا جا رہا ہے، عزتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو حسنات سے بدل دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کی جو زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے گزارنے والا بنا ہے۔
آج کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر رکھنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی سے بچنا ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آج کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ آج کا دن صلہ رحمی کا دن ہے، آج کا دن محبت کا دن ہے، آج کا دن صبر کا دن ہے۔ آج ہمیں یہ دن سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے صلہ رحمی کرنی ہے، کیسے خوشیوں کو پھیلانا ہے، دوسروں تک خوشیوں کو پہنچانا ہے، یہ دن ہمیں سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی سے بچو، صلہ رحمی کرو، محبت سے پیش آؤ، اور صرف کہا ہی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین کو لے کر نکلے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہی بچوں میں دیکھا کہ ایک بچہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے جو گندے کپڑوں میں ہے، میلے کچیلے کپڑوں میں ہے، اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بچوں کو دیکھا اور پھر اس بچے کو دیکھا، اس بچے کے قریب جا کر پوچھا کہ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو، تم نے عید کی تیاری کیوں نہیں کی ہے؟ اس بچے کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ میرے والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا اور اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ آپ میدان میں نہیں آئے، عیدگاہ کے اندر نہیں آئے، وہیں سے واپس لوٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اطلاع بھجوائی کہ حضرت حسن حسین کے کپڑوں میں سے جو بہترین کپڑا ہو وہ بھجواؤ تاکہ اس بچے کو پہنایا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں سے ایک لباس بھجوایا گیا اور اس بچے کو لباس پہنایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر چلے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جس وقت کندھوں پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں، اس وقت سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے، کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ یتیم ہے، لیکن اس بچے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ میں محمد تمہارا والد بن جاؤں اور یہ عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ تو بچہ خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ ایسے والد کہاں ملا کرتے ہیں، ایسی والدہ کہاں ملا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو جب لے کر چل رہے ہیں تو بچے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کاش آج ہمارے بھی والد والدین نہ ہوتے، ہمارے ماں باپ بھی نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا والد ہمیں مل جاتا، عائشہ جیسی ماں ہمیں مل جاتی۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں بلکہ نمونہ پیش کر کے بتلایا ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، تبھی جا کر آپ کی عید مکمل ہو سکتی ہے، تبھی عید کی خوشی دوبارہ ہو سکتی ہے، ورنہ صرف اپنی ہی اپنی خوشی میں خوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ خوشی دوسروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بھائی بھائی کے ساتھ بھیڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ لڑا ہوا ہوتا ہے، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ سال گزر جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے۔ ایسے حالات ہمارے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سبق سکھایا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت نبوت مل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے بھائی کو یاد کیا اور اللہ کے سامنے یہ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میری زبان پر گرا لگی ہوئی میں صحیح بول نہیں پاتا، اس کو گرا کو کھول دیجیے، اور میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجیے، کیونکہ وہ بہترین بولنے والا ہے، اچھی طرح بات کو سمجھانے والا ہے۔ فرعون کے پاس میں جاؤں گا اکیلا تو میری زبان صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے گی، میرا بھائی بہت اچھا بولتا ہے، آپ اس کو بھی نبوت عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی درخواست پر حضرت ہارون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے بھائی کو نہیں بھول رہے ہیں، اپنے بھائی کو یاد رکھ رہے ہیں، اس موقع پر بھی جب ان کو نبوت دی جا رہی ہے۔ آج ہم اپنے بھائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی کا پیار ایسا ہوتا ہے جو کہیں پر بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی مشکل میں آؤ گے بھائی ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے، حجاج بن یوسف کے پاس ایک عورت کو لایا گیا۔ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس نے بے شمار قتل کیے،
جس کا نام ظالموں میں آتا ہے۔ کسی مسئلے میں ایک عورت کو اس کے سامنے لایا گیا، اس عورت کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی تھا، اس عورت کے ساتھ میں اس کا شوہر بھی تھا، اس عورت کے ساتھ میں اس کا بھائی بھی تھا، یہ تینوں رشتے اس کے ساتھ میں تھے۔ حجاج کہنے لگا کہ میں دو کو قتل کروں گا، تم جس کو کہو گے میں ان کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ عورت نے پہلے تو درخواست کی کہ آپ تینوں کو چھوڑ دیں۔ حجاج نے کہا کہ نہیں، دو کو قتل کروں گا اور ایک کو چھوڑوں گا، تم جس کو کہو گے اس کو قتل کر دوں گا۔ عورت سمجھدار تھی، عربی عورت تھی، عورت نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو بھی قتل کر دیجیے، میرے شوہر کو بھی قتل کر دیجیے، لیکن میرے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، بیٹے کو قتل کرا رہی ہو، شوہر کو قتل کرا رہی ہو، ان کا تعلق تو بہت قریبی ہوتا ہے، تم ان کو کیسے قتل کرا رہی ہو، اپنے بھائی کو بچا رہی ہو؟ تو عورت کا جو جواب تھا وہ سننے لائق تھا۔ عورت نے کہا کہ مجھے شوہر دوسرا مل جائے گا، مجھے بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا دے دے گا، لیکن بھائی کا ایک رشتہ ایسا ہے جو مجھے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا ہے، اس لیے میں اپنے بھائی کو بچاؤں گی، کیونکہ بھائی کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے۔ شوہر بھی دوسرا مل سکتا ہے، بیٹا بھی اللہ تعالیٰ مجھے دوسرا دے سکتا ہے، دوبارہ دے سکتا ہے، لیکن بھائی کی محبت مجھے نہیں ملے گی۔ حجاج بن یوسف کے اوپر اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ حجاج نے تینوں کو ہی معاف کر دیا۔ تو بھائی کا رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو کہیں نہیں ملتا ہے۔ بھائی کے ذریعے سے آپ کی پیٹ مضبوط ہوا کرتی ہے، بھائی کے ذریعے سے آپ مضبوط ہوا کرتے ہیں، آپ کا کنڈا مضبوط ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ میں بھائی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے، بھائی کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ کرنا ہے، بھائی چارگی کو بڑھانا ہے، اپنے سب بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ والدین وہ سائے ہیں کہ جب یہ ختم ہو جاتے ہیں جب ان کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم والدین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، والدین سے نفرت کر رہے ہیں، والدین کو ہم دھتکار دیتے ہیں، والدین کو ڈانٹ دیتے ہیں، والدین کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ فرمایا کہ میری عبادت کرو اور اپنے ساتھ میں والدین کی فرما برداری کا حکم دیا، وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، یعنی میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آؤ۔ والدین وہ ہیں جو پورا پریوار پال لیتے ہیں، لیکن بچوں سے والدین نہیں پالے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے، انمول واقعات ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا گیا جو اپاہج پڑا ہوا ہے، 18 سال سے مستقل وہ بچہ بستر پر ہے، اس کی حالت خراب ہے، لیکن اس کی ماں اس کا 18 سال سے اسی طرح خیال رکھ رہی ہے، اس کا پیخانہ پیشاب بھی صاف کرتی ہے، اس کو نہلاتی بھی ہے، دھلاتی بھی ہے، اس کو کپڑے بھی پہناتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 18 دن بھی اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں، 2 دن کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، 4 دن کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو کس طرح سنبھالیں، ان کا کیا کیا جائے، دعاؤں کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ دعا فرما دو کہ ہمارے والدین پر اللہ رحم کر دے۔ رحم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہو جائے، رحم کا مقصد اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں دنیا سے رخصت کر دے تاکہ ہمیں سکون کی زندگی مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، والدین وہ سایہ ہیں کہ جب یہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کتنا بڑا سایہ ہمارے اوپر رکھا ہوتا ہے اور کتنا بڑا پہاڑ ان کا ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ جب تک والدین گھروں میں موجود ہوتے ہیں، گھروں کے اندر نا اتفاقیں نہیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر پیار محبت رہتا ہے، بھائیوں کو لڑنے سے ماں باپ بچاتے ہیں، بھائیوں کو پریشان ہونے سے بچاتے ہیں، کیونکہ وہ رات دن آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میری رضا والدین کی رضا میں ہے، اگر مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ اپنے والدین کو راضی رکھنا پڑے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوں گے۔ اسی طرح امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بدبخت کون شخص ہے، میں چیک کرتا رہتا تھا کہ دنیا میں سب سے بدبخت کون شخص ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک آدمی ایک بوڑھے کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو کھینچے ہوئے لا رہا ہے اور اس کو مارتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس شخص کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ امام اصمعی کہتے ہیں کہ اس شخص نے جواب دیا کہ پہلے یہ پوچھو کہ یہ شخص کون ہے جس کے ساتھ میں یہ سلوک کر رہا ہوں۔ چنانچہ امام اصمعی نے پوچھا کہ کون ہے یہ شخص، تو کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو میرا باپ کہا جاتا ہے، میرے والد کہا جاتا ہے۔
پھر اس نے کہا کہ یہ بھی پوچھو کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا ہوں؟ تو چنانچہ پوچھا گیا تو اس شخص نے بتلایا کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے یہی سلوک اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، اور اس کے والدین نے بھی اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو کل تیار رہیں ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ برا سلوک اسی طریقے سے کرے گی۔ ہمارے والدین کے ساتھ جو سلوک ہمارا ہوگا وہی سلوک ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے والدین کا خیال رکھا کرے۔ والدین تو وہ ہیں جو آپ کو بچا لے جاتے ہیں، والدین تو وہ ہیں کہ اگر آپ نے ان کی دیکھ بھال کر لی، ان کی دعاؤں سے آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک کتاب ہے والدین کی اطاعت و نافرمانی، واقعات کی زبانی، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت ایک فلیٹ میں رہتی تھی، رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، اچانک فلیٹ کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ اس فلیٹ کے اندر اس عورت کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے اور اس کی ایک اپاہج والدہ بھی تھی، اس کی ماں بھی تھی جو اپاہج تھی، جس کو فالج کا اثر آیا ہوا تھا۔ چنانچہ جب فلیٹ میں آگ لگتی ہے تو لوگوں نے اس عورت کو اطلاع دی کہ بھی آگ لگ گئی ہے، جلدی سے اٹھو۔ جس وقت وہ اٹھ رہی ہے تو اس وقت اس نے دیکھا چاروں طرف آگ ہی آگ ہے۔ لوگوں نے کہا نیچے آنے کی ضرورت نہیں، نیچے کوئی آگ لگی، اوپر کی طرف جاؤ۔ تو چنانچہ اس کے بچے تھے، ایک چھوٹی بچی بھی تھی اور 2 بڑے بچے تھے۔ اس نے بچوں کو کسی طریقے سے اوپر بھیجا دوسری منزل تک، اور پھر نیچے جو ماں تھی اس کی، اب ماں رہ گئی اور ایک چھوٹی بچی رہ گئی جو دودھ پیتی بچی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، بچی کو بچایا جائے یا ماں کو بچایا جائے؟ تو چنانچہ اس نے سوچا کہ پہلے ماں کو بچاتی ہوں۔ تو چنانچہ اپنے کندھے پر جیسے کیسے کر کے ماں کو اٹھایا اور ماں کو اوپر دوسری منزل پر لے گئی جہاں آگ نہیں تھی، وہاں محفوظ مقام پر ماں کو پہنچا دیا۔ پھر آئی واپس اس بچے کو لینے کے لیے آئی، آ کر دیکھتی ہے کہ چاروں طرف سے آگ پھیلی ہوئی ہے، کوئی راستہ نہیں بچی کے پاس جانے کا، اور یہ سوچتی ہے کہ شاید میری بچے ختم ہو چکی ہوگی۔ اسی درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں آ گئی، انہوں نے آگ بجھانی شروع کری۔ جس وقت آگ بجھائی گئی تو دیکھا کہ بچی کے قریب آگ پہنچ چکی تھی بالکل، اور اتنی آگ پہنچ چکی تھی کہ بچی ختم ہو سکتی تھی، لیکن بچی کو دیکھا گیا بالکل بچی صحیح سلامت تھی، آگ میں ذرا سے بھی اس کو نہیں چھوا تھا۔ یہ سب والدہ کو بچانے کی وجہ سے ہوا کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی، اپنی ماں کو بچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بچی کو بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کو بچائیں گے، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے گا اور ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے نسلوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو صلہ رحمی کے اوپر بات چل رہی تھی، فتح تعلق ختم کر دو۔ آج کے یہ میدان ایسا ہے کہ جس میں ہم محبت باندھ سکتے ہیں، یہیں پر نفرتیں ختم کر کے جائیں، اپنے بھائیوں سے گلے ملے، اپنے بھائیوں سے اپنی ملاقات کر لیں، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں، کیونکہ روٹھے ہوئے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، منائے ہوئے میں فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں خوب نوازے گا اگر ہم آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، آپس میں متفق ہوں گے۔ دوسری چیز جو آج کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے، وہ پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں، اپنے اندر بیداری پیدا کریں، غفلت کی زندگی سے باہر آئیں۔ غفلت کی زندگی سے باہر آنے کے لیے سب سے مین اور لازمی جو ضرورت ہے اس وقت کی، وہ ہے تعلیم کی اہمیت۔ تعلیم پر توجہ ہمیں دینی ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، کبھی بھی آپ کو دولت سے اور عہدوں سے وہ عزت نہیں مل سکتی جو تعلیم سے آپ کو عزت ملا کرتی ہے۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو آپ کو ہر طرح کی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ عہدہ ایسی چیز ہوتی ہے، جب تک عہدہ ہے آپ کے پاس لوگ آپ کی چاکری کر سکتے ہیں، آپ کے پیچھے پھر سکتے ہیں۔ دولت ایسی چیز ہے، جب تک آپ کے پاس دولت ہے لوگ آپ کے پیچھے پھریں گے، آپ کی عزت کریں گے، لیکن جس دن یہ عہدہ ختم ہوگا، جس دن یہ دولت ختم ہوگی، اس دن کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آپ غربت کے دور میں آ جائیں گے، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی، بھلے ہی آپ کے پاس عہدہ نہ ہو، بھلے ہی آپ کے پاس دولت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نواز دے گا۔ بہت سارے واقعے اس طریقے کے لکھے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت جو دی ہے وہ تعلیم والوں کو دی ہے، علم والوں کو دی ہے۔ جنہوں نے علم حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت ان کو عطا فرمائی ہے۔ آپ تو اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا مانگو، رب زدنی علما، کہ اے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ علم کے بڑھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے
کہ علم کو بڑھانے کی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس سے ہمیں سمجھایا گیا کہ علم بہت اہم چیز ہے، علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، علم روشنی ہے، اگر علم نہیں ہے تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بزرگان دین کا اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں بزرگان دین کی کہ ان کو جو عزت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت ان کو اس لیے عطا فرمائی کیونکہ ان کے پاس دین کی دولت تھی، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، کیونکہ ان کے پاس تعلیم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حدیث کا سبق پڑھانے کے لیے نکلا کرتے تھے لوگ صف میں لگ جایا کرتے تھے مسافہ کرنے کے لیے کہ فلاں شخص آ رہے ہیں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، فلاں حدیث کے استاد آ رہے ہیں جو حدیث پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی IAS بن کر آتا ہے، کوئی IPS بن کر آتا ہے، کوئی افسر بن کر آتا ہے، لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں، لوگ اس سے ایسے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لوگ اس سے مسافہ ملانے کے لیے ترستے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر ہمارے پاس تعلیم ہوگی تو پھر ہم بہت پروان چڑھیں گے اور بہت بلندیوں پر جائیں گے، لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے، لوگ آپ سے مسافہ کریں گے تعلیم کی وجہ سے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ بات مکمل ہونے والی ہے اور میں ایک طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تعلیم پر تو ہمیں خاص طور سے دھیان دینا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے، تعلیم میں آگے بڑھنا ہے۔ تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اس سال بہت سارے بچے IAS IPS بنے ہیں، اللہ کے فضل سے بڑا گروتھ ہوا ہے ان کے اندر، ہمیں ان پر فخر ہے، ہمیں ان کی تعلیم پر فخر ہے۔ ہمیں اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ کا بچہ پڑھا ہوا ہوگا آپ کی عزت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، آپ ملک کی بھی ترقی کر سکتے ہیں، ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنے شہر کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ کا بھی نام روشن ہوگا، آپ کے شہر کا بھی نام روشن ہوگا، آپ کے ملک کا بھی نام روشن ہوگا۔ اس لیے اپنا خرچہ بچاؤ، پیسے بچاؤ، تعلیم پر پیسہ لگاؤ، فضولیات سے بچاؤ۔ دوسری طرف جو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، وہ ہے تجارت۔ اپنی تجارت کے اندر آگے بڑھیں، تجارت کے اندر آگے بڑھو گے آپ مضبوط ہوگے، جب آپ مضبوط ہوں گے آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا، آپ کا گھر مضبوط ہوگا۔ دیکھو تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے، تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہے۔ تجارت وہ چیز ہے، وہ عمل ہے جس کو نبیوں نے کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، اور صرف نیشنل نہیں انٹرنیشنل تجارت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دیش کے اندر تجارت کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے کاروبار کو آگے بڑھایا ہے اور ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم بھی تاجر بنے، تجارت کریں۔ تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبیاں رکھی ہے کہ اگر آپ سچے تاجر بن گئے تو آپ کا مقام کل قیامت کے دن وہ ہوگا کہ آپ کو نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں اور نیک لوگوں کے ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر آپ سچے تاجر بن گئے، اگر آپ سچے تاجر بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو چمکا دے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوں گے اس وقت آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں تعلیم پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور تجارت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں نے کچھ باتیں بتلائی ہیں آپ کو، آپ انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت عزتوں سے نوازے گا۔ ایک تو صلہ رحمی کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ میں بھی، اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں بھی، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ میں، سب کے ساتھ مل کر ہم صلہ رحمی کا معاملہ کریں، پیار و محبت کا معاملہ کریں۔ اسلام پیار سکھاتا ہے، اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دکھی لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اچھے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، برے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہی عید کا پیغام ہے کہ سب ایک ہو جائیں، سب کندھے سے کندھے ملا کر چلیں، سب ایک جٹ ہو کر چلیں، انشاءاللہ یہ ملک خود بخود ترقی کرتا چلا جائے گا۔ جو شر پسند عناصر ہیں ان سے بھی محبت سے پیش آئیں، آپ کو ضرورت نہیں نفرت کرنے کی، ہمیں اسلام نفرت نہیں سکھاتا ہے، ہمیں محبت سکھاتا ہے، ہمیں ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس پر بھی ہم توجہ دیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم قطع تعلق سے ہم بچیں، قطع تعلق سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے تعلقات کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، تعلقات کو توڑنے کی کوشش کریں۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے SDM صاحب کا بھی، SHO صاحب کا بھی، جو مستقل ہمارے لیے خدمت کر رہے ہیں، آج سے نہیں کل سے نہیں ہفتے بھر سے ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں اور مستقل آ کر معائنہ بھی کر رہے ہیں، دیکھ کر جا رہے ہیں۔ یہاں پر تمام افسران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی کمیٹی کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، کہ انہوں نے مستقل ہمارا ساتھ دیا ہے۔
رات بھی SHO صاحب فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ حالات سب صحیح ہیں، عیدگاہ کا ماحول کیا ہے، نماز کا کیا ارادہ ہے، عیدگاہ میں ہوگی کہاں ہوگی، یہ ساری باتیں خود فون کر کے پوچھ رہے ہیں، ہمارے ذمہ داروں کے پاس فون کر کے پوچھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے پولیس پرشاسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے، کیونکہ بیچارے ہمارے لیے مستقل لگے ہوئے۔ اسی طریقے سے ہم شکریہ ادا کریں گے نگر پالیکا کا بھی، وہاں کے تمام اراکین کا بھی، کہ جنہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ وہ 15 دن سے تقریباً اس عیدگاہ کے اندر لگے ہوئے ہیں، صفائی کام میں لگے ہوئے ہیں اور انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح صفائی کرمیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے راحتوں کا ذریعہ بنائے، اس عید کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جب ہم یہاں سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔